میڈم، میں نے ارد گرد ہر جگہ پتہ کر لیا ہے، سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس نام کی عورت اور اس کا بیٹا بیٹی مدت ہوئی یہ علاقہ چھوڑ کر جا چکے ہیں، بلکہ ایک دو نے بتایا ہے کہ عورت تو شاید وفات پا چکی ہے، اس کا بیٹا یا بیٹی کدھر گئے کسی کو معلوم نہیں۔ شائستہ سیاہ پراڈو کی ادھ کھلی کھڑکی سے اس پسماندہ علاقے کا بڑی دلچسپی سے جائزہ لے رہی تھی۔ جب ڈرائیور نے مؤدب لہجے میں آ کر اسے رپورٹ دی تو اس نے ایک گہرا سانس لے کر سامنے ننگ دھڑنگ کھیلتے بچوں سے نظریں ہٹا کر اس کی طرف دیکھا تو کچھ بھی پتہ نہیں چلا۔ اس کے اندر گہرا سکون اتر آیا، شاید وہ دل سے یہی چاہتی تھی کہ ان کا پتہ نہ چلے۔ چلو پھر، اس نے ڈرائیور سے کہا تو وہ سر ہلا کر ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھا۔ گاڑی آہستہ چلانا، یہ گوار بچے کہیں کوئی اچھلتا ہوا گاڑی کے آگے نہ آ جائے، ان لوگوں کو تو ویسے ہی پیسے بٹورنے کا ایسا موقع چاہیے ہوتا ہے، وہ مغرور سے انداز میں کہہ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ ارے اوہ، روکو گاڑی روکو! سامنے سے جاتے شخص کو، جس کی ان کی گاڑی کی طرف پشت تھی، شائستہ کو پرانی شناسائی کا احساس ہوا۔ ایک شعلہ سا اس کی رگوں میں لپکا تھا۔ ڈرائیور نے یکدم بریک لگائے۔ شائستہ نے بے صبری سے آٹومیٹک شیشہ نیچے کیا۔ سنو، یہ تم ہو نا؟ وہ کوشش کے باوجود بے قابو سی ہو کر بولی تھی۔ جیسے ہی گاڑی کے ٹائر چرچرائے وہ شخص اچھل کر مڑا۔ تو یہ تم ہو؟ وہ شائستہ کی طرف دیکھ کر ایک لمحے کی اجنبیت کے بعد بڑی گہری مسکراہٹ لبوں پر سجا کر بولا، آف کورس یہ میں ہوں نا، پہلے کی طرح شاندار، حسین اور… اس نے نچلا لب دانتوں تلے دبا کر مسکراتی نظروں سے دیکھتے ہوئے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ بے باک ہے نا؟ اس نے جملہ پورا کر دیا تو شائستہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ چلو میرے ساتھ، وہ استحقاق بھرے انداز میں بولی۔ کہاں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے پوچھا۔ بے اختیار نگاہیں شائستہ کی بلیک پراڈو پر پھسلتی چلی گئی تھی۔ جہاں میں لے چلوں؟ وہ ایک شان سے گردن اٹھا کر بولی۔ کتنی دیر کے لیے؟ اس نے دانستہ کلائی پر بندھی گھڑی کو دیکھا۔ عمر بھر کے لیے، وہ ذرا سا اس کی طرف جھک کر سرگوشی کے انداز میں بولی۔ جو بچی ہے وہ تم لے لو بخوشی، وہ برضا و رغبت مرعوب لہجے میں بولا تو شائستہ کو لگا اس کی راج ہنس کی مانند اٹھی گردن کچھ اور تن گئی ہے۔ اس نے ایک ادا سے اپنی طرف کا دروازہ اس کے لیے وا کر دیا۔ چند لمحوں کی قربت نے برسوں کی دوری مٹا دی تھی۔ وہ اسے جن والہانہ وارفتہ نظروں سے تک رہا تھا، وہ نظریں شائستہ کے دل میں اس کے خوابیدہ بچھڑی محبت کو بڑی تیزی سے بیدار کر رہی تھیں۔ ڈرائیور کی موجودگی کا احساس نہ ہوتا تو شاید وہ اس بے اختیار جذبے کا اظہار عملاً بھی کر گزرتی۔ لگتا ہے بہت مزے میں رہی؟ کیفے کی ٹیبل کے گرد پڑی کرسی سنبھالتے ہوئے اس نے بڑی دیر کا روکا ہوا سوال پوچھ ڈالا، جسے سنتے ہی شائستہ پھر سے کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اپنی گزشتہ مزے کی زندگی کے اظہار کے لیے یا اس کے اشتیاق سے محظوظ ہونے کے لیے؟ جو تمہیں لگے سمجھو، ویسی رہی۔ وہ اپنی مخروطی انگلیاں ٹیبل پر اس کے سامنے گویا سجاتے ہوئے مبہم سے انداز میں بولی۔ تم تو شروع سے ہی لکی رہی ہو۔ اس کے لہجے میں عمر بھر کی حسرتیں کھنکھنا اٹھی تھیں۔ کوئی لکی نہیں ہوتا سوائے اس کے جو زمانے کے ہاتھوں سے اپنی لک کو جھپٹ لے، میری طرح۔ وہ بڑی بے نیازی سے بولی اور اشارے سے پرے کھڑے ویٹر کو بلاتے ہوئے پوچھنے لگی، کیا لوگے؟ جو تم پسند کرو۔ شائستہ کافی اور اسنیک کا آرڈر دینے لگی۔ تم کیسے رہے؟ ویٹر کے جانے کے بعد وہ بغور اس کا جائزہ لیتے ہوئے بولی، تمہارے سامنے ہوں۔ یہ گویا بے بسی کا کھلا اظہار تھا۔ کوئی اپنی محبت کو پا کر بھی یوں شکستہ حال ہوتا ہے؟ شائستہ اس کے چہرے پر نظریں جما کر بولی، محبت؟ اس نے تنفر سے ہنکارا بھرا۔ میں تو اب تک اس 4 حرفی لفظ کی حقیقت کو نہیں جان سکا تو اس سے وابستہ خوشی یا شکست کو کیا سمجھوں گا؟ وہ گہرا سانس لے کر پرمزدگی سے بولا، واقعی؟ ایک بے اختیار سی کھلکھلاتی مسکراہٹ شائستہ کے ہونٹوں اور آنکھوں کے کناروں سے چھلکی تھی۔ محبت کی خاطر ہر چیز سے بے پرواہ ہونے والا آج اس کے مفہوم ہی سے ناآشنا ہونے کا اظہار کر رہا ہے۔ امیزنگ! کیا میں اسے تمہارا مذاق سمجھوں؟ وہ برا مان کر بولا۔ مذاق تو زندگی نے، قسمت نے، وقت نے، زمانے نے، سب نے مل کر میرے ساتھ کیا ہے۔ میں تو خود ایک مذاق بن گیا ہوں۔ کسی سے کیا مذاق کروں گا؟ وہ دکھ بھرے مایوس لہجے میں بولا۔ ویری سیڈ! تم ایسے تو نہ تھے؟ شائستہ کو اس کی حالت پر افسوس ہوا تھا یا نہیں، اظہار اس نے خوب جی سے کیا تھا کہ سامنے والے کے جی میں اتر گیا۔ نہیں تھا، بن گیا ہوں۔ وہ ایک ٹوٹی پھوٹی زرد سی مسکراہٹ بوقت چہرے پر سجا کر بولا، ویسے مجھے 100 میں سے 1% بھی امید نہیں تھی کہ تم یہاں مجھے ملو گے۔ میں تو… کہتے کہتے رک گئی کہ وہ ادھر کیوں گئی تھی۔ اس نے بھی شاید دھیان نہیں دیا، اور اب جب کہ میری زندگی میں کوئی امید ہی نہیں رہی اور تم سے ملنے کا تو گمان بھی نہیں رہا اور تم مل گئی، اس نے یک لحظ خود کو اس خوش قسمتی کا یقین دلانا چاہا جو ابھی ابھی تقدیر نے اس کے حصے میں لکھی تھی۔ اسے لگا اس کے کندھے پر دھرے ڈھیر سارے غم اور محرومیوں کے پتھر ایک ایک کر کے لڑکتے ہوئے اس کی کرسی کی پشت پر جا گرے ہیں۔
ہیں، اور وہ وہیں بیٹھے بیٹھے اپنے وجود کو کسی پھول کے مانند ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگا۔ اسی وقت ویٹر ٹیبل سجانے لگا۔ یہ میرا کارڈ رکھو، کل شام کو آنا، ڈنر اکٹھے کریں گے، کچھ اپنی کہیں گے، کچھ تمہاری سنیں گے، سب ضروری غیر ضروری کاموں سے فارغ ہو کر آنا، خوب گپ شپ کریں گے۔ اوکے، تمہیں ڈراپ کروں جہاں تمہیں جانا ہے؟ الوداعی لمحوں میں شائستہ نے اپنا خوبصورت وزٹنگ کارڈ اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے اسے ہلکا سے دبایا تھا، اور وہی معنی خیز لمس ایک پل کو اس کے پھول سے ہلکے کندھے کو بھی مس کر گیا تھا۔ نو تھینکس، میں چلا جاؤں گا، وہ سرشار سے لہجے میں اس پھول کی لطافت اور کارڈ کی خوبصورتی کو مبہوت نظروں سے تکتے ہوئے بولا تو شائستہ مسکراتے ہوئے ریسٹورنٹ کا گلاس ڈور دھکیلتی ہوئی باہر نکل گئی، اور اسے لگا صدیوں کی مسافت کے بعد کوئی شجر سایہ دار نظر آیا ہے۔ دونوں عورتوں میں سے جو وسیع و عریض حدود عربے کی مالک تھی، بیرونی دروازے کی چوکھٹ پر رک کر بے حد تنقیدی نظروں سے کاجل کے دریا میں ہلکورے لیتی چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے جائزہ لیا۔ روزانہ کی نسبت خنک اور قدرے گہری شام میں اس کا تیز گلابی رنگ کا ویلویٹ کا سوٹ اچھا خاصا نگاہوں کو چبھ رہا تھا۔ اس نے زور سے بایاں بازو اپنی چوڑی چکلی کمر سے جھٹک کر سامنے کیا تو گہری سانولی موٹی کلائی میں پھنسے موٹے موٹے سونے کے کڑے بوقت کھنک اٹھے۔ مجھے پہلے امید تھی یہ ظفر اسی طرح کا کوئی جھونپڑا پسند کرے گا، اب لڑکی بھی کہیں گھر کی طرح ماشاءاللہ نہ ہو۔ وہ گلابی تیز لپسٹک سے لتھڑے لبوں میں اتنے زور سے بڑبڑائی تھی کہ پھپھو نے اپنے کمرے کے دروازے سے باہر نکلتے ہوئے بھی سن لیا۔ دروازہ ابھیا نے کھولا تھا۔ دوسری عورت اس پہلوان ٹائپ تھانے دارنی کے پیچھے تقریباً چھپی ہوئی تھی۔ جی فرمائیے، بیا نے بیزاری اور کوف بھرے لہجے میں ان کی آمد کا مقصد جانتے ہوئے بھی انجان بن کر پوچھا۔ فرمانا کیا ہے؟ لڑکی دیکھنے آئے ہیں۔ تم ہو خیر سے آفتابے کی بیٹی؟ وہ اپنے سابقہ انداز میں کمر پر ہاتھ جھلا کر لٹھ مار انداز میں بولی۔ بیا نے غصے اور الجھن بھرے انداز میں سامنے کھڑی پھپھو کو دیکھا۔ یہ بہو ہے میری، آپ اندر تشریف لے آئے۔ صبح سے بے تحاشا رونے کے باعث ان کی آواز بھی اچھی خاصی بیٹھی ہوئی تھی، مگر لہجہ بالکل ہموار تھا۔ وہ چھوٹے سے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھتے ہوئے بولی، بہو تو بڑی سونی ہے، بیٹی ماں پر نہ پڑی ہو۔ وہ وہیں ٹھٹک کر ابیا کو نظروں میں تولتے ہوئے اپنی بھاری آواز میں بڑبڑائیں، اندر تو چلو آپا، کیا کھڑے کھڑے سب کچھ طے کر لیں گے؟ پیچھے کھڑی دھان پان سی گہرے سانولے رنگ اور اونچے دانتوں والی عورت پہلے کی طرح خاصی بھاری آواز میں بیزاری سے بولی تو اس نے بادل ناخواستہ قدم آگے بڑھائے۔ گھر تو چھوٹا ہے آپ کا، اے سی ویسی نہیں ہے کیا؟ صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس نے احمقانہ پن سے پوچھا تو دروازے کے پاس کھڑی بیا کی ہنسی چھوٹ گئی۔ نومبر کے مہینے میں ویلویٹ کا سوٹ پہن کر وہ اے سی کی عدم موجودگی سے ہلکان ہو رہی تھی۔ آپ نے تعارف نہیں کروایا اپنا؟ پھپھو متحمل انداز میں اس کا سوال نظر انداز کرتے ہوئے بولی، ہم ظفر کی بہنیں ہیں، جیسے ظفر کوئی فخر لاہور ٹائپ مشہور ہستی ہو، اس کے لیے تو آپ کی بیٹی دیکھنے آئے ہیں۔ دیکھنا دکھانا کیا ہے، یہ تو رسم ہے، ورنہ سارا معاملہ تو مردوں میں طے ہو ہی چکا۔ اور صاف بات ہے جی، ہم ان بہنوں میں سے نہیں ہیں جو اپنے بھائی کو شہزادہ گلفام سمجھتے ہوئے شہر بھر کی لڑکیاں تاڑ تاڑ کر ٹھوکریں مارتے جائیں۔ خاندانی شریف لوگ ہیں ہم تو، لڑکی دیکھے بغیر سمجھے شگن ڈالنے آئے ہیں، نکاح اور رخصتی کی تاریخ بھی۔ وہ ایک ہی سانس میں کہتی چلی گئیں تو دروازے کے پاس کھڑی بیا کو لگا پھپھو نے اگر کرسی کے ہتھے کو مضبوطی سے تھام نہ لیا ہوتا تو وہ یقیناً گر چکی ہوتی۔ ہم دونوں تو جی اپنے گھر بار والی ہیں، سالوں مہینوں بعد گھر سے کہیں نکلنا ہوتا ہے۔ یہ بیچاری کلانچی میں پھنسی ہے تو میں ملتان میں، اب بھی پورے 1.5 سال بعد اکٹھی آئی ہیں۔ بھائی کا اصرار تھا کہ رسماً آ کر لڑکی دیکھ لو، ورنہ تو بات چیت ہو چکی تھی، آپ کو تو پتہ ہی ہوگا۔ آج کل تو یوں بھی لوگ لڑکے کے گھر والوں سے زیادہ لڑکے کو پھانسنے کے چکر میں رہتے ہیں، بالا ہی بالا سب کچھ طے ہو چکتا ہے تو بیچارے گھر والوں کو خبر ہوتی ہے۔ پر ظفرے کی یہ بات بڑی اچھی ہے کہ بہنوں کے مشورے کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاتا۔ بھلے ہم نے 10 بار فون کر کے کہا بھائی تم تاریخ رکھ لو، ہم ٹائم کے ٹائم آ جائیں گے، یہ نہیں مانا۔ پھر سوچا ایک ایک بھائی ہے، باپ بن کر اس نے ہم دونوں کو بیاہا، اب ہم اس کی خوشی میں غیروں کی طرح ٹائم پر آتی کیا اچھی لگیں گی؟ لڑکی کو تو بلائیں۔ بولتے بولتے اس کا سانس پھول گیا تھا تو بمشکل بریک لگاتے ہوئے بولی۔ پھپھو حیران ساکت پتہ نہیں اس کی باتیں غور سے سن بھی رہی تھی یا نہیں، وہ فوری طور پر کچھ نہیں بولی۔ کوئی پانی وانی تو منگوائیں، گلا سوکھ گیا۔ حرام خور ٹیکسی والا گلی کے باہر ہی اتار گیا، گرمی بھی جان نہیں چھوڑ رہی۔ وہ اپنی ویلویٹ کی قمیض کا دامن جھلاتے ہوئے بیزاری سے پھپھو کو گمسم بیٹھے دیکھ کر بولی تو وہ کوئی بھی جواب دیے بغیر اٹھ کر باہر آ گئیں۔ روشی پھپھو کے کمرے میں بیٹھی روئے جا رہی تھی۔ دیکھو میرا بچہ، یوں رونے دھونے سے کچھ نہیں ہوگا، تو کیوں خود کو ہلکان کر رہی ہے؟
ابھی تیری ماں زندہ ہے، تجھے یوں سولی پر نہیں چڑھاؤں گی۔ ابھی تمہارا باپ آ گیا تو خامخواہ غیر عورتوں کے سامنے تماشا لگائے گا۔ اٹھو، یہ بوتلیں ان کے آگے رکھاؤ تو میں ان کو چلتا کرتی ہوں۔ اٹھ میری بیٹی۔ وہ پیپسی کی بوتلیں اور گلاس ٹرے میں رکھے روشی کی منتیں کر رہی تھیں۔ وہ سر جھکائے روئے جا رہی تھی۔ روشی میں کیا کہہ رہی ہوں؟ جب اس کا رونا بند نہ ہوا تو چند منٹ کے انتظار کے بعد وہ ترشی سے بولی، میں نہیں جاؤں گی۔ سنا آپ نے؟ ابیا نے پہلی بار روشی کو پھپھو سے اس طرح بات کرتے ہوئے سنا تھا۔ وہ لال بھبو کا چہرہ، سوجی آنکھیں لیے روئے جا رہی تھی۔ روشی میری بیٹی، میری بات نہیں مانو گی میری خاطر؟ وہ نرم لہجے میں پیار سے بولی اور اپنے دوپٹے سے اس کا چہرہ صاف کرنے لگی۔ امی پلیز، میں وہ گھگیائی، اس وقت میری مجبوری سمجھو، ان کے سامنے جائے بغیر چارہ نہیں۔ میں تجھ سے وعدہ کرتی ہوں، تیری مرضی اور خوشی کے خلاف میں تیری زندگی داؤ پر نہیں لگنے دوں گی۔ روشی میری جان، ماں کے لفظوں کا اعتبار کر، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی تو روشی بے بسی سے انہیں دیکھنے لگی۔ پھر جس بیزار انداز اور غصے میں ان دونوں خواتین کو کولڈ ڈرنکس پیش کی، اس نے انہیں اس کی ناراضگی کا صاف پتہ چل گیا تھا۔ بیٹھو ہمارے پاس۔ کیا طبیعت ٹھیک نہیں تمہاری؟ وہ زبردستی اسے پاس بٹھاتے ہوئے بولی تو روشی نے کاٹ کھانے والے انداز میں ایک نظر اسے دیکھا اور پھر بے بسی سے ہونٹ کاٹتی دروازے کے پاس پڑی کرسی پر بیٹھ گئی۔ پڑتی ہو؟ وہ کولڈ ڈرنک 3 سانسوں میں گٹاگٹ چڑھا گئی تھیں اور اب ڈکار پر ڈکار لیتے ہوئے پوچھنے لگی۔ روشی نے سرخ ڈوروں والی نگاہیں اٹھائی اور جھکا لی۔ کیا بات ہے بہن جی؟ آپ کی بیٹی ناراض ہے کسی بات پر یا؟ وہ دوسرے لمحے جتانے والے انداز میں بولی، ایسی کوئی بات نہیں، اس کی طبیعت اچھی نہیں۔ جاؤ روشی، تم آرام کرو جا کر۔ پھپھو نے روشی کو اٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ فوراً سے پیشتر اٹھ کر باہر نکل گئی۔ اسی وقت آفتاب دوپہری سیٹی کی دھن پر کوئی گانا گنگناتے ہوئے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے۔ روشی کو روتے ہوئے بیٹھک سے نکلتے دیکھ کر ان کی سیٹی وہیں تھم گئی۔ چند لمحے وہاں کھڑے کچھ سوچتے رہے اور پھر بیٹھک کے کھلے دروازے سے اندر کی طرف جھانکنے لگے۔ آہا، روزینہ آپ آئی ہیں، کیا حال ہے جناب؟ وہ کھلے کھلے لہجے میں بے تکلفی سے کہتے ہوئے اندر داخل ہوئے تو موٹی عورت کے چہرے کے کھچے نقوش بھی جیسے اپنی جگہ پر آ گئے۔ نہ جانے ان کی کب کی شناس آئی تھی۔ پھپھو نے تینوں کو بے تکلفی سے باتیں کرتے دیکھ کر سوچا اور چپکے سے باہر نکل گئیں۔ آدھا گھنٹہ پھوپھا جان ان سے خوش گپیاں کرتے رہے۔ چائے بنوا کر لوازمات کے ساتھ ان کے سامنے پیش کروائی۔ روشی تو اوپر اسٹور میں جا کر چھپ گئی تھی۔ پھپھو کے ساتھ ابیا کو ہی مدد کرنی پڑی۔ پھپھو سپاٹ چہرہ لیے سب کچھ کر رہی تھی۔ وہ ان کی خاطر تواضع کرنے کے بعد ان کے ساتھ ہی باہر نکل گئے۔ وہ جاتے ہوئے رسمن بھی پھپھو کے پاس نہیں رکی تھی۔ اسے یہ سب بہت عجیب لگ رہا تھا۔ ان عورتوں کو دیکھ کر اتنے عرصے میں پہلی بار اسے تقدیر کا مسلط کردہ یہ فیصلہ بہترین نہ صحیح مگر اتنا برا بھی نہیں لگ رہا تھا جتنا پہلے لگا کرتا تھا۔ ان دونوں عورتوں کو دیکھ کر لڑکے کے بارے میں بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا تھا اور ہوتا وہی ہے جو پھوپھا جان طے کر لے۔ اس نے اتنے عرصے میں یہ جان لیا تھا جیسے انہوں نے اس کی بربادی کا فیصلہ کیا اور وہ برباد ہو گئی۔ کیا میں واقعی؟ بیہا اندر کمرے میں اسٹریٹ لائٹ کی مدھم روشنی میں کبھی ایک نظر کمبل میں منہ سر لپیٹے پڑی روشی کو دیکھ لیتی اور کبھی باہر کی طرف۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد روشی کی کسی ہچکی کی آواز اسے متوجہ کر جاتی، ورنہ وہ عجیب بے خبری کے عالم میں بیٹھی تھی۔ اب معلوم نہیں کیا تماشا لگے گا۔ پھوپھا جان کی آمد کے انتظار میں اس کے اعصاب بھی جیسے اینٹھے جا رہے تھے۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ نیند تو اسے یوں بھی کم ہی آتی تھی اور آج تو لگتا تھا بالکل نہیں آئے گی۔ روشی کی سسکیاں اسے سونے نہ دیتی۔ وہ کوشش کے باوجود ایک بار بھی روشی کو دلاسا یا تسلی نہ دے سکی تھی۔ کیا کہتی؟ روشی نہ رو، ایسا کچھ نہیں ہوگا، جبکہ وہ خود ان اذیت ناک لمحوں کی سلیب چڑھ چکی تھی اور جانتی تھی روشی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو کر رہے گا۔ یا پھر جھوٹی تسلی دینے کا کیا فائدہ؟ ٹانگیں لٹکائے لٹکائے وہ تھک سی گئی تو ٹانگیں اوپر کر کے نیم دراز سی ہو گئی۔ باہر بھی اب قدرے سکون ہو گیا تھا اور خاموشی بھی۔ اسے اسی طرح پڑے پڑے نہ جانے کب نیند آ گئی۔ کیا سمجھا ہے آپ نے؟ فالتو حیران میں پڑی ہے وہ، جیسے آپ جب چاہے اٹھا کر مال غنیمت کی طرح کسی راہ چلتے لفنگے جواریے کو تھما دیں گے۔ میں اس کا بھائی ابھی زندہ ہوں، جیتے جی کوئی میری بہن کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے یہ میں برداشت نہیں کروں گا۔ رافع کی چیختی ہوئی آواز اس کے کان میں پڑی تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ دن چڑھ آیا تھا۔ روشی کمرے میں موجود نہیں تھی۔ 9:15 بج رہے تھے۔ گویا مارکا شروع ہو گیا۔ بال لپیٹتے ہوئے اس نے دوپٹہ اوڑھا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اچھا، کیا کرو گے تم؟ ہاں بولو، پھوپھا جان کی تمسخر بھری آواز ابھری۔ یہ آپ کو وقت بتائے گا۔ آئندہ آپ کی گھٹیا کمپنی سے تعلق رکھنے والا کوئی تعلق دار یہ دہلیز پار نہ کرے، ورنہ نتائج اچھے نہ ہوں گے۔ رافع اسی شعلہ بار لہجے میں پھنکارا جس میں وہ رات کو گرج رہا تھا۔
میری کمپنی گھٹیا؟ تو تم لوگ گھٹیا تر جو مجھ سے بھی زیادہ شاید بھول گئے ہو اپنی اوقات۔ کہو تو یاد کروا دوں کسی کماش عورت کی اولاد۔ ابو جان، رافع اتنی زور سے چیخا تھا کہ ابھی اپنی جگہ پر بیٹھی بیٹھی اچھل پڑی۔ مت چیخو، تمہاری بدبخت ماں نے تمہارا سودا کیا، میں نے کچھ نہ کہا، میرا تم پر کوئی حق نہیں تھا۔ اب روشی کی شادی میری مرضی سے ہوگی، جہاں میں چاہوں گا، وہ ہٹیلے پن سے بولے۔ کیا حق ادا کیا آپ نے آج تک ہمارا؟ کیا حق دیا آپ نے ہمیں آج تک؟ محض بلدیت کے خانے میں اپنا نام جو بجائے خود ہمارے لیے ایک شرمندگی ہے، ایک دھبا ہے، رسوائی ہے۔ سنا آپ نے؟ وہ کسی شرارے کی طرح دہکا تھا۔ یہ زہر بھرا ہے اس گھٹیا عورت نے تم دونوں کے کانوں میں۔ اپنی اوقات بتانا بھول گئی۔ کہو تو آج سرے بازار بتا دوں یہ کیا ہے، کیا تھی؟ ابو جان، وہ چیل کی طرح ان پر جھپٹا۔ رافع میرے بچے، خدا کے لیے! پھپھو شاید اسے کھینچ رہی تھی۔ بیا اٹھ کر دروازے کی اوٹ میں کھڑی ہو گئی۔ بھائی، روشی شاید اندر سے لپکی تھی۔ زیادہ تماشا کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں، میں نے بھلا سوچا ہے اس لڑکی کا، ترس کر ماں کی طرح زندگی گزارے گی، عیش کرے گی، عیش۔ اپنا گھر نہ، کوئی ساس نند، زفرے کی اپنی دکانیں۔ وہ اپنا گریبان چھڑا کر قدر نرم لہجے میں کہنے لگے، وہ بڈھا خڑوس 40-50 سال کا وہی رہ گیا میری معصوم بہن کے لیے؟ کیا گناہ کیا ہے اس نے؟ کیا آپ جیسا بدبخت شخص ہمارا باپ ہے؟ یہی ہے ہمارا گناہ؟ خدا کی قسم، اگر آپ کو اپنی زندگی کے کچھ دن اور چاہیے تو دوبارہ اس گھٹیا شخص کا نام میری بہن کے لیے اپنی زبان پر نہ لائیے گا، ورنہ میری غیرت کسی رشتے کا لحاظ نہیں کرے گی۔ رافع کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ اس کے تیور دیکھ کر آفتاب زبیری کا انداز کچھ کترانے والا تھا۔ تو لائنیں لگی ہیں رشتوں کی تمہاری معصوم بہن کے لیے، یا اس جیل میں فاقے کروا کر مارو گے اسے؟ وہ روشی کی ہمدردی سمیٹنے کو شاید پینترا بدل کر بولے تھے۔ نہ لگے لائنیں، مگر آپ کو یہ زحمت کرنے کی ضرورت نہیں، رافع کاٹ کھانے والے انداز میں بولا۔ ضرورت ہے مجھے، بیٹی ہے میری، وہ قدرے گڑبڑا کر بولے۔ کیا ضرورت ہے آپ کو؟ کھل کر بتائیں۔ رافع تڑپ کر ان کے آگے کھڑا ہو گیا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، تم ہی لوگوں کے لیے اس گھر کا چولہا جلانے کے لیے قرض۔ وہ رافع کے انداز پر نظریں چرا کر جزبز ہوتے ہوئے کہنے لگے، جھوٹ مت بولیں، اس گھر کا چولہا مدت ہوئی کس طرح چل رہا ہے آپ کو بھی معلوم ہے۔ ایک جواری اپنا نہیں بن سکتا، وہ کسی کا کیا بنے گا؟ مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں، میرا تو بال قرضے میں جکڑا ہوا ہے، 1.5 لاکھ زفرے۔ کیا؟ رافع کی یہ ساتھ سعدیہ بیگم نے بھی دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ ایک پل کو سارے گھر میں سناٹا سا چھا گیا۔ تو آپ نے مجھے بیچ ڈالا، اپنی بیٹی کو بازی میں ہار دیا آپ نے مجھے 1.5 لاکھ کے عوض؟ اس سناٹے کو روشی کی چیختی ہوئی آواز نے توڑا تھا۔ وہ وحشت زدہ چہرہ لیے باپ کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ میں نہیں، یہ بات۔ آفتاب زبیری کی پیشانی پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے۔ کتنا بڑا میڈل ملا ہے آج مجھے، میرے باپ نے مجھے بیچ دیا، جوئے میں ہار دیا۔ امی، سنا آپ نے؟ بھائی، میں بک گئی ہوں، روشی ہذیانی انداز میں چیخی، اور دوسرے پل اپنے قدموں پر لڑکھڑاتی ہوئی وہیں ڈہ گئی۔ رافع سے بہوں میں لینے کو لپکا، اس وقت تک وہ فرش پر گر چکی تھی۔ کل شام کو نکاح ہے اس کا، سنا تم لوگوں نے؟ ورنہ میں کسی حد تک بھی جا سکتا ہوں۔ تمہیں خبر ہے؟ سنا تم نے سعدیہ بیگم؟ کل شام 4 بجے نکاح ہوگا، جسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکے گی، یاد رکھنا۔ وہ روشی کے بے ہوش وجود پر ایک سرسری سی نظر ڈالتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئے۔ میری بچی، میری بیٹی، میں قربان، میرے اللہ، وہ وقت دکھانے سے پہلے مجھے اٹھا لینا۔ مجھے اور سکت نہیں بڑے بڑے صدمے جھیلنے کی، تیرے سوا آج تک کسی سے دل کا احوال نہیں کہا۔ تو جانتا ہے میری پھول سی بیٹی کو غم کے دریا سے نہ گزارنا۔ رحم مالک رحم، یہ گناہ گار باندھی ہاتھ جوڑے بیٹھی ہے۔ رحم، تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے ہے، میرے بچوں سے ہے۔ تجھے ہم سے محبت نہ ہوتی تو کیسے ہمیں خود سے آشنا کراتا، کیسے ہمیں تیری بے قرار رحمت کا یقین ہوتا۔ ہمارے یقین کو مضبوطی عطا فرما، ثابت قدمی عطا فرما۔ پھپھو کسی مجذوب کی طرح ارد گرد سے بے خبر روشی کے پاس 2 زانوں بیٹھی دامن پھیلائے کہہ رہی تھی۔ رافع کے اشارہ کرنے پر ابیہ نے نیم بے ہوش روشی کو سہارا دے کر اٹھایا اور تخت پر لٹا دیا۔ سعدیہ بیگم صحن کے بیچوں بیچ 2 زانوں بیٹھی اپنے رب سے راز و نیاز کرنے میں اس طرح مگن تھی کہ انہیں کسی بات کا ہوش نہیں تھا۔ رافع نے 2 ایک بار انہیں آواز دی۔ روشی کے تھوڑی دیر بعد آنکھیں کھول دینے پر پھپھو کو جا کر ہلایا، مگر وہ تو بالکل بے سود سی تھیں۔ ابیہ کو ان کی حالت پر عجیب خوف سا محسوس ہوا۔ کہیں پھپھو اپنے ہوش تو نہیں کھو بیٹھی؟ مائی گاڈ! وہ کنکھیوں سے انہیں تکتے ہوئے دل ہی دل میں لرز اٹھی تھی۔ پھپھو وہیں بیٹھے بیٹھے قبلہ رو سجدے میں گر گئیں۔ ان کا گٹھری بنا وجود ہچکیوں سے ہل رہا تھا۔ رافع پھپھو کو اٹھائے نہ، وہ اب بری طرح خوفزدہ ہو چکی تھی۔ روشی اٹھ کر بیٹھ گئی تھی اور اب گھٹنوں پر سر رکھے بے حس پڑی تھی۔
نہیں، اس وقت ایک ماں اپنی اولاد کا مقدمہ لیے اس دربار تک رسائی حاصل کرنے کی صحیح کر رہی ہے جہاں سے سب انسانوں کی تقدیر ان کے فعال کا حکم ہوتا ہے۔ انہیں صحیح کر لینے دو۔ وہ تھکے تھکے لہجے میں کہتا ہوا اٹھا اور اندر چلا گیا۔ پھپھو بہت دیر کے بعد اٹھی تھیں، کسی کی طرف دیکھے بغیر بے نیاز سی حالت میں اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ کیا ایک طبقے سے دوسرے طبقے کے انسانوں کے عمل اور رد عمل میں اتنا فرق ہو سکتا ہے؟ اس کی ممی تو اپنی بیٹی کا مقدمہ لے کر اس دربار میں نہیں گئی، وہ تو ایک بار بھی اس طرح ہوش و خروش سے بیگانہ نہ ہو کر سجدہ ریز ہوئیں۔ کیا پھپھو کی یہ دیوانگی روشی کو بچا لے گی؟ وہ بیٹھے بیٹھے ان کے رویے اور حالت پر الجھتی رہی۔ اس سے تو یہ سب لا حاصل ہی لگ رہا تھا۔ اسے دعا اور دیوانگی کا فرق معلوم نہیں تھا یا وہ تقدیر کے اٹل ہونے کا یقین زیادہ رکھتی تھی۔ اسے واقعی پھپھو کا یہ گڑ گڑانا بے بسی کے اظہار کے سوا کچھ نہیں لگا تھا۔ اسی وقت بیرونی دروازے پر دستک ہوئی، حالانکہ دروازہ کھلا ہی تھا۔ وہ اپنے خیالوں سے چونک اٹھی۔ روشی اس طرح پتھر کی طرح جامد بیٹھی تھی۔ رافع دروازہ کھولنے کے لیے جا چکا تھا۔ روشی اٹھو نہ، چلو اندر چل کر لیٹ جاؤ یا پھپھو کے پاس چلی جاؤ، مجھے ان کی حالت بھی اچھی نہیں لگ رہی، پلیز۔ بدقت اس نے خود کو یہ جملے بولنے کے لیے آمادہ کیا تھا، ورنہ تو اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اس وحشت ناک ماحول سے کہیں دور کسی گوشے میں جا کر چھپ جائے۔ روشی کے وجود میں ذرا سی جنبش نہ ہوئی تھی تو وہ ایک بار پھر خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ پتہ نہیں پھپھو اندر کیا کر رہی ہوں گی۔ میں ابھی اس کی سوچ یہیں تک پہنچی تھی کہ دروازے پر رافع کے زور سے دھاڑنے کی آواز آئی۔ وہ گالیاں بک رہا تھا۔ ابھی دھک سے رہ گئی۔ ایک مہذب، سلجھا و کم گو سا انسان کراٹے اور روانی سے گالیاں دے رہا تھا۔ کتے، یہاں سے دفع ہو جائے، یہ سامان اٹھا کر آج شام تک، ورنہ یہ 2 لاشیں اٹھ جائیں گی میرے ہاتھ سے۔ دفع ہو جا، اپنے اس حرام زادے باپ کو جا کر بتا، اگر اتنی ہمت ہے تو خدا کر اپنی موت کا سامان کر لے، میں تم ساروں کی بوٹیاں نوچ لوں گا۔ دفع ہو جا یہاں سے۔ وہ ہذیان بکتے ہوئے کف اڑا رہا تھا۔ دروازے کی دوسری طرف کون تھا؟ ابیا نہ جان سکی کہ وہ اسے پیٹ رہا تھا۔ بڑے بڑے 2 شاپرز دہلیز پر گرے تھے۔ پھپھو اندر سے دوڑتی ہوئی ننگے پاؤں آئی تھی۔ روشی کا پتھر وجود اپنی جگہ سے اچھلا۔ اس نے ایک بے حد خوفزدہ نظر دروازے کی طرف ڈالی اور تیزی سے اٹھ کر رافع کے پاس چلی گئی۔ نہ تماشا بناؤ خود کو ہمیں۔ رافع میرے بیٹے، ہوش کر، وہ بدی پر اترا ہے تو اپنی عقل ٹھکانے پر رکھ۔ اس طرح مسائل حل نہیں ہوتے۔ میری ساری عمر کی محنت پر یوں پانی نہ پھیر، میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ رافع پھوپھے سے کھینچتے ہوئے اس سے لپٹ لپٹ کر رو رہی تھیں۔ امی آپ بیچ میں نہ آئیں، آج میں اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے حل کر دوں گا۔ آج یہ شخص، کم از کم یہ شخص آفتاب زبیری میرے ہاتھوں سے زندہ نہیں بچے گا، میں مار ڈالوں گا اس حرام۔ پھپھو نے ایک زوردار تھپڑ رافع کے منہ پر جڑا کہ وہ ایک پل کو حیران و ششدر انہیں دیکھتا رہ گیا۔ کیوں اس کے سارے الزامات کو سچ کرنے پر تلے ہو؟ یہ تربیت کی ہے میں نے تمہاری، یہ سبق دیا ہے ساری زندگی تمہیں، چھوٹی چھوٹی سی بات پر آپے سے باہر ہو جاؤ۔ تمہارے منہ میں یہ گندی زبان آئی کہاں سے رافع؟ مجھے میری نظروں میں اور نہ گراؤ، میں شرم سے ہی کہیں ڈوب جاؤں گی کہ میری تربیت ایسی ناقص، ایسی گھٹیا تھی، ایک ملمہ، ایک بناوٹ جو ذرا سی مشکل آنے پر تمہارے وجود سے کسی چھاپ کی طرح اتر گئی، اور تم اندر سے کیا نکلے؟ اپنے باپ جیسے بد کلامی کرنے والے، معاملے کو بزور بازو زمانے بھر میں شور مچا کر حل کرنے والے۔ رافع یہ ظلم نہ کرو مجھ پر کہ میں مر جاؤں گی، میری ساری ریاضت برباد ہو جائے گی۔ کچھ خیال کر۔ وہ اب روتے روتے بے جان سی ہو کر رافع کے بازو سے لٹک گئی تھی۔ امی کیا کروں؟ سب کچھ اپنی نظروں سے تباہ ہوتے دیکھتا رہوں؟ اسے خود اپنی آنکھوں کے سامنے دوزخ میں جھونک دوں؟ بتائیں کہاں سے اتنا حوصلہ لاؤں امی؟ مجھ سے یہ سب نہیں ہوگا۔ وہ انہی کے کندھے پر چہرہ رکھ کر سسکنے لگا۔ اللہ پر بھروسہ کر، وہ بہتر کرے گا، بہترین کرے گا، مجھے اس سے امی فار گاڈ سیک۔ اس نے جھٹکے سے اپنا چہرہ سیدھا کیا۔ کتنا بھروسہ کروں اللہ پر؟ بچپن سے یہی ایک ورد، یہی ایک کلمہ آپ کے منہ سے سنتا آ رہا ہوں۔ کیا کیا اللہ نے بہترین ہمارے حق میں؟ وہ اس وقت مایوسی، بدگمانی اور بے یقینی کی انتہا پر تھا۔ رافع جب تک مسلمان جیتا رہتا ہے اللہ پر بھروسے کا خاتمہ نہیں کر سکتا۔ یہ تو سمجھو تمہاری زندگی کی پہلی کٹھن مشکل ہے۔ اگر پہلے مرحلے پر تم یوں ہاتھ پاؤں چھوڑ کر اپنے باپ جیسے رویوں کا اظہار کرو گے تو بتاؤ تم میں اور اس میں کیا فرق رہ گیا؟ میرے لیے تو دونوں برابر ہوئے، میری تو ساری زندگی اکارت گئی۔ کیا ابھی مجھے یہ غم دیکھنا باقی ہے؟ وہ اب خود کو سنبھال رہی تھی۔ روشی اس طرح جڑی صورت لیے ان سے 4 قدموں کے فاصلے پر کھڑی تھی۔ تو کیا کروں امی؟ بتائیں مجھے کیا کروں؟ وہ اب جیسے رو دینے کو تھا۔ روشی کی قسمت میں جو لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ تمہاری چیخ و پکار، غصہ، غضب اسے روک نہیں سکے گا۔ بہتر ہے تحمل اور برداشت کے ساتھ اس کا کوئی حل اور سوچو۔ یوں غصہ کر کے خود کو چھوٹا نہ کرو اور ہماری رسوائی کا سامان بھی۔ آؤ اندر، اللہ اسباب پیدا کرنے والا ہے۔ ضرور امی، اس بدبخت نے نکاح کا سامان بھیجا تھا اور آپ کو پتہ ہے یہ شخص ٹلنے والا نہیں۔ یہ سامان بھیجنے کا مطلب کیا ہے؟
कल से भी पहले क़यामत उठा दूंगा। वो एक बार फिर आपे से बाहर होने लगा। तुम कुछ भी नहीं कर सकते जब तक खुद पर काबू नहीं पाओगे, तुमसे कुछ भी नहीं होगा। चलो अंदर कुछ खा पी लो, फिर सोचते हैं। राफे, मैं अपनी बेटी को वो ज़िंदगी नहीं जीने दूंगी जो मैंने बिताई है, और मुझे अपने अल्लाह के घर से पूरी उम्मीद है, वो मेरे यकीन को पारा पारा नहीं करेगा। रोशी बेटा, खुद को संभालो, सबके लिए नाश्ता बनाओ। तुम्हारे बाप का ये घटिया अल्फाज नए नहीं हैं, न इसकी ऐसी हरकतें। फिर इस तरह बिखर जाना, सबके हौसले तो मैं पहाड़ जैसे देखना चाहती हूँ। अपने हौसले और तहम्मुल से तुम जिंदगी की हर मुश्किल को मुश्किल से दो चार कर सकते हो, समझ रहे हो ना? वो अब दोनों को दाएं बाएं अपने साथ लगाए बच्चों की तरह समझा रही थी। बिया को इस सारी सिचुएशन में अपना आप बहुत मिसफिट महसूस हो रहा था। फूफो दोनों को अपने साथ लगाए इसी तरह अंदर कमरे में ले गई तो वो बाहर हॉन्क बनी। इस अजीबोगरीब सूरत हाल पर ना चाहते हुए भी सोचे जा रही थी, पता नहीं अब क्या होगा अगर फूफा जान अपने इरादे से बाज ना आए तो। फूफो के सारे सबक, तहम्मुल, बर्दाश्त धरे रह जाएंगे। राफे इन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसके तेवर बता रहे हैं कि वो जोश और गुस्से में कुछ भी कर सकता है। तो फिर क्या होगा अगर राफे ये सब कर गुजरा तो? इसने अपनी सोचों से घबराकर सर उठाया और सहन में फैलती धूप को देखने लगी। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, सोच किसी लहर की तरह इसके दिमाग में उभरी थी। कहाँ जाऊँ, वो बेबसी से सोचने लगी। यहाँ जो कुछ हो रहा है, होने वाला है, वो भी मैं नहीं देख पाऊंगी। राफे जो कुछ करने वाला है, जिसको जहन्नुम में झोंकने का ख्याल इसके लिए कितना तकलीफ दे है, और मेरी तकलीफ, मेरा इसे कुछ ख्याल नहीं। इस सारे झगड़े के दौरान इसे एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया। वो माँ बहन के लिए मरा जा रहा है और मैं कौन हूँ इसकी? मेरे अल्लाह, मेरे और कितने इम्तिहान बाकी हैं और कितनी जिल्लत। कहीं भी मेरी कोई जगह नहीं, न किसी के दिल में, न किसी के घर में। जब अपने घर में जगह न मिल सकी तो पराए घरों में मुझे कौन कबूल करेगा? मुझे तो ये सब ड्रामा लगता है। ये लोग किस कदर अजीब हैं, अजीबो गरीब से, मेरे जहनी जज्बाती सतह से बहुत अलग। आज नहीं तो कल मुझे इनके दरमियान से निकलना ही होगा। तो फिर अभी क्यों नहीं? खुदा की ज़मीन बहुत बड़ी है, रहना ही है ना, किसी हॉस्टल में कहीं भी रह सकती हूँ, छोटी मोटी जॉब करके अपना बखूबी गुजारा कर सकती हूँ। फिर मैं यहाँ अहमकों की तरह क्यों पड़ी हूँ, एक राफे साहब की तवज्जो भरी नज़र की मुंतज़िर कि कब इनका ध्यान मेरी तरफ हो, कब इन्हें अपने और मेरे दरमियान कायम इस रिश्ते का एहसास हो, फिर वो मुझे अपनी बीवी की सी अहमियत दें। भीख में ली गई ऐसी तवज्जो मोहब्बत क्या मुझे अपनी नज़रों में उठने देगी? कभी नहीं। मुझे अब कोई अहम और दो टोक फैसला कर लेना चाहिए, आज ही। एक अनोखी सी अछूती सोच ने इसके अंदर जैसे नई तवानाई भर दी थी। वो अब इस लाइन पर सोचे जा रही थी, बैंक में मेरे पास इतनी रकम मौजूद है कि 6 महीने साल जब तक मुझे कोई जॉब नहीं मिल जाती मेरा आराम से गुजारा हो सकता है। फिर मैं यहाँ क्यों किसी भिखारन की तरह पड़ी फ़कत 2 टाइम की रोटी मांग कर खाए जा रही हूँ? इसके अलावा मेरी क्या अहमियत है यहाँ? इन 4-5 महीनों में एक बार भी किसी ने मुझे वो अहमियत नहीं दी जो मेरा हक था। राफे भी ज़बरदस्ती जबरन शायद मुझे बर्दाश्त कर रहा है। फिर इनके घर की अजीब से हालात, ये लोग आदी होंगे। मेरे आसाब इतने मजबूत नहीं कि ये सब आराम से झेल सकूं। फिर अभी राफे कैसे रिएक्ट कर रहा था, गालियां, उफ, इसके मुंह से कितना अजीब लग रहा था। कल को ये किसी बात पे गुस्से में आ जाए तो इसी तरह मेरे साथ रिएक्ट करेगा। गाली तो मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी से नहीं सुनी। ये लोग मेरी जहनी सतह से बिल्कुल मैच नहीं करते। मुझे कोई ना कोई कदम उठा लेना चाहिए। फ़ोन की बेल बजे जा रही थी। पता नहीं वो तीनों अंदर बैठे कौन से मुज़ाकरात कर रहे थे जो इन्हें फ़ोन की मुसलसल बजती बेल भी सुनाई नहीं दे रही थी। अबिया को अपनी सोचों का सिलसिला तोड़ना पड़ा। आंगन में जामद सन्नाटा था और इस सन्नाटे में फ़ोन की बेल पूरे जोश से बजे जा रही थी। वो एक गहरा सांस लेकर अपनी जगह से उठी। पता नहीं किसका फ़ोन होगा, मुझे रिसीव भी करना चाहिए कि नहीं। रिसीवर हाथ में लिए वो सोचने लगी, इसलिए इसने रिसीवर कान से लगाकर हेलो नहीं कहा। दूसरी तरफ भी कोई जल्दी में था। हेलो हेलो राफे यार, हद हो गई। रात भर मैं तुम्हारा इंतज़ार करता रहा मेहंदी के फंक्शन में और तुम नवाब साहब आए नहीं। तुम मेरी तरफ से मदऊ थे। डैडी ने भी तुम्हें फ़ोन के इनवाइट किया था, पप्पू को भी साथ लाने को कहा था, और तुम। अब मैं क्या कहूँ? अब शाम को रात को बारात पे तो आओगे ना? इससे लगा इसकी प्यासी समातों ने एक सदियों बाद बारिश के कतरों की आवाज़ सुनी है। वलीद की आवाज़ ने जैसे इसकी समातों में रस घोलती सीधा दिल में उतर रही थी। नामालूम सी खुशी का एहसास था कि इसकी आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगे। अपनी तन्हाई और अकेलेपन का जानलेवा एहसास, या अपनों से दूर यहाँ यूं रायगा जाने का एहसास। वलीद के पास मेरी मुश्किल का हल होगा, वो यकीनन मेरी बात समझ लेगा। मैं इसे साफ
صاف صاف بتا دیتی ہوں کہ مجھے یہاں نہیں رہنا، وہ مجھے اس جیل سے آ کر لے جائے، میں یہاں کچھ وقت کے لیے اور صحیح تو شاید ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاؤں گی، بکھر جاؤں گی، اپنی ذات کے تنہا گنبد میں بھٹکتی کہیں گم ہو جاؤں گی۔ وہ مجھے یہاں سے نکال سکتا ہے، واپس لے جا سکتا ہے۔ ہاں، مجھ سے اب مزید یہ سب برداشت نہیں ہوتا کہ میں کب تک ان کی انچاہی زندگی جیوں گی، بس بہت ہو گئی۔ ولید میں آنسوؤں کے پھندے اس کے گلے میں پھنس رہے تھے۔ کون؟ بیا؟ بیا ہونا؟ بولو، وہ بےتابی سے بولا تھا۔ ولید میں تم سے سنو، بیا مر رہی ہے۔ اس نے حلق سے نکلتی چیخ کو لب بھینچ کر روکا۔ اسی وقت کسی نے اس کے ہاتھ سے ریسیور کھینچ لیا۔ ولید سوری، میں آ نہیں سکا، شام کو کوشش کروں گا۔ بیا اداس ہو رہی ہے، اگر آیا تو اسے بھی لے آؤں گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔ رافع کا لہجہ اس قدر سرد اور سپاٹ تھا کہ بیا کے آنسو جیسے پلکوں پر ہی جم گئے۔ وہ ہونٹ کاٹتی پرے ہٹ گئی۔ رافع نے ایک کٹیلی نگاہ اس پر ڈالی۔ بہت شوق ہے تمہیں ہر وقت خود کو مظلوم ثابت کرنے کا، وہ بے حد دھیمی آواز میں غرایا۔ بیا لرز کر ایک قدم اور پرے ہو گئی۔ تم یہاں جس بھی مشکل میں گرفتار ہو، جلد ہی تمہیں اس سے نجات مل جائے گی، وہ اس کے بے حد قریب آ کر چبا چبا کر کہہ رہا تھا۔ اور تمہیں صرف اپنی مشکل کی پڑی ہے، اپنی تکلیف کا احساس ہے، صرف اپنی تکلیف ہے نا؟ بولو، میں تمہیں صحیح سمجھ رہا ہوں نا؟ وہ بڑے سخت انداز میں اس کی تھوڑی کو اپنی انگلی سے اٹھاتے ہوئے درستی سے بولا، تو وہ بھیگی آنکھوں کے ساتھ اس کی طرف ایک نظر سے زیادہ دیکھ بھی نہ پائی۔ تم جیسے لوگوں کی مشکلات کبھی تمام نہیں ہوتی، جو محض اپنی ذات کے گنبد کے دیواروں میں بند رہ کر صرف اپنی باز گشت سنتے رہتے ہیں۔ ولید کو بلانے کی ضرورت نہیں، کہو تو میں ابھی تمہیں چھوڑ آتا ہوں۔ اس نے ایک جھٹکے سے اس کی تھوڑی سے انگلی ہٹائی، ایک قہر بھری نظر اس پر ڈالی اور باہر نکل گیا۔ وہ بیڈ پر گر کر بری طرح سے سکنے لگی۔ رافع سے متعلق اس کا ہر گمان سچ ثابت ہو رہا تھا۔ میں یہاں نہیں رہوں گی، کسی صورت نہیں، وہ روتے ہوئے خود کو یقین دلانے لگی۔ میرے چارہ گر، میرے درد کی تجھے کیا خبر، تو میرے سفر کا شریک ہے، نہیں ہم سفر۔ میرے چارہ گر، میرے چارہ گر، میرے ہاتھ سے تیرے ہاتھ تک وہ جو ہاتھ بھر کا تھا فاصلہ، کئی موسموں میں بدل گیا۔ اسے ناپتے، اسے کاٹتے میرا سارا وقت نکل گیا۔ نہیں جس پہ کوئی نشان پا، میرے سامنے ہی ہے وہ راہ گزر۔ میرے چارہ گر، میرے درد کی تجھے کیا خبر۔ اسے لگ رہا تھا وہ آج پھر اس مقام پر کھڑی ہے، انہی درد کے مرحلوں سے گزر رہی ہے جو آج سے 4-5 ماہ پہلے اس پر گزرے تھے۔ یا اس کی آزمائش کبھی ختم ہی نہیں ہوئی تھی، صرف درد کا احساس کم ہوا تھا۔ زخم تو اسی طرح ہرے بھرے تھے، چرکا لگاتے ہوئے اس کے دل کے بیچوں بیچ درد کی لہریں اٹھاتے۔ آج دریاب کی بارات ہے، وہ کس طرح کس منہ سے لوٹی پوٹی اپنی یہ اجاڑ صورت لے کر اس خوشیوں بھرے گھر میں واپس چلی جائے، جس کے پتھر دل مکینوں نے ایک بار بھی اس کے لوٹ آنے کی، پلٹ آنے کی تمنا خواہش کا اظہار نہیں کیا۔ وہ خود سے چلی جائے، اپنے لیے خود اپنے ہاتھوں سے ایک اور ذلت کا اہتمام کرے، ہرگز نہیں۔ ذلت سے تو وہ گزر رہی تھی، مگر یہاں کوئی اس کا تمسخر تو نہیں اڑا رہا تھا۔ وہاں جا کر سب کے بیچ وہ ایک بار پھر تماشا بن جائے، یہ تو اسے مر کر بھی گوارا نہیں ہوگا۔ ولید اسے وہیں لے کر جائے گا، اور رافع تو کہہ گیا ہے کہ وہ اسے انصاری ہاؤس چھوڑ آتا ہے۔ آہ رافع، آہ، کیا کیا خوش فہمیاں اس کے معصوم دل نے پچھلے دنوں اس ظالم انسان کے بارے میں نہ پال لی تھی۔ آج کیسے ٹھوکروں میں اس نے ان خوش فہمیوں کو پامال کیا تھا، جیسے وہ خود حالات کی ٹھوکروں میں پڑی ہے۔ آخر میں کب تک صبر کروں، برداشت کروں؟ پھپھو کا تو دعویٰ ہے کہ اپنی اولاد کو صبر اور برداشت کی تربیت دینے کا، میری تو ایسی کوئی تربیت بھی نہیں کہ پھر کیسے یہ سب سہے جاؤں۔ زریاب اور فریال کی شادی، ایک اور روح تک کو چھلنی کر دینے والا تکلیف دہ خیال۔ روتے روتے اس کی ہچکی بن گئی۔ بیا بیٹا، کیا بات ہے؟ کیوں ایسے صبح سے کمرے میں پڑی ہو؟ چلو اٹھو، کچھ کھا پی لو، صبح سے بھوکی ہو۔ پھپھو اندر آ کر بولی تو اس نے ایک دم سے آنسو روک لیے، سانس روک کے سوتی بن گئی۔ سو رہی ہو؟ یہ کون سا ٹائم ہے سونے کا؟ چلو اٹھو میرا بیٹا، کچھ کھا پی لو، پھر بے شک سو جانا۔ پھپھو اس کے قریب آ کر اس کے بال ماتھے سے ہٹاتے ہوئے پیار سے بولی تو اسے کوفت سی ہونے لگی۔ رو رہی ہو تم؟ روئی ہو بیٹا؟ انہیں جیسے شاک سا لگا۔ اس گھر میں رونے کے سوا اور کوئی کر ہی کیا سکتا ہے؟ اس کا جی چاہا سارا لحاظ بالائے طاق رکھ کر کہہ ڈالے۔ انسان کیا کچھ سوچتا ہے اور کیا ہوتا چلا جاتا ہے کہ اس کے اختیار میں کچھ بھی نہیں، اچھی سوچ، اچھا خیال بھی نہیں۔ میں تم سے صرف یہی کہہ سکتی ہوں کہ تھوڑا اور صبر کر لو، انشاءاللہ یہ دن بھی ٹل جائیں گے، بہت اچھے دن، بہت اچھا وقت آنے والا ہے۔ تم
امی اس سارے میں اس بیچاری کا کیا قصور جو یہ مفت میں سزا بھگت رہی ہے؟ اور آپ فار گاڈ سیک اسے صبر اور برداشت کا لالی پاپ چوسنے کو نہ دیں کہ جس کا نتیجہ بہت جلد اچھے سنہرے دن آنے والے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ دن آنے والے ہوں مگر اس جلدی کا امکان وقت بھی 15-20 سال سے کم نہیں، اس لیے بہتر ہے کہ اس بیچاری کو اپنی بھلائی کے لیے کچھ اور سوچنے دیں۔ انسان کو ایک ہی زندگی ملتی ہے، اسے بھی اچھے دنوں کی آس میں گھل گھل کر گزار دے، جبکہ اس کے پاس سیکنڈ آپشن بھی موجود ہے، فوری اور اچھی زندگی گزارنے کا۔ امی آپ بیا کے راستے کی رکاوٹ نہ بنیں، اسے اپنے بارے میں اچھا سوچنے کا حق ہے، اسے یہ حق استعمال کرنے کی اجازت دیں، اسے اپنی خالی خلی محبت کے پنجرے میں قید کرنے کی کوشش نہ کریں پلیز۔ رافع بالکل سامنے اس کے چہرے کو تکتے ہوئے سپاٹ لہجے میں کہہ رہا تھا۔ وہ اب اٹھ کر بیٹھ چکی تھی اور رافع کی باتوں کا مطلب بھی خوب سمجھ رہی تھی۔ کیا مطلب؟ کون سا حق چھینا ہے ہم نے اس سے؟ اور بیٹا محبت قید کب ہوتی ہے؟ یہ تو زندگی کو سہل کرتی ہے۔ اور پھپھو کو سمجھتے کچھ نہ سمجھتے ہوئے کہنے لگی، پلیز امی آپ کا یہ فلسفہ ہے محبت اس کے کسی کام کا نہیں۔ بیا تم کچھ کھا پی لو تو پھر جو تم کہو، میں آج فارغ ہوں اور گھر پر ہی ہوں۔ وہ بہت جتانے والے انداز میں بولا تو بیا کا غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ پھپھو قدرے حیرانی سے دونوں کی شکل دیکھنے لگیں۔ امی آپ یہ سب۔ اسی وقت ڈور بیل بجنے لگا تو وہ ایک دم سے چپ ہو گیا، لب بھینچ لیے۔ تم رہنے دو میں دیکھتی ہوں۔ پھپھو کسی متوقع خطرے کے پیش نظر فوراً اٹھتے ہوئے بولی، آپ بیٹھے میں دیکھتا ہوں۔ وہ تیزی سے کہہ کر باہر نکل گیا تو وہ بھی گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ یہ لڑکا تو آج جیسے میرے قابو میں نہیں، خدا خیر کرے۔ اٹھو بیٹا، آؤ باہر میرے ساتھ۔ وہ زبردستی اس کا ہاتھ کھینچتے ہوئے بولی تو وہ بادل ناخواستہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ دونوں ایک ساتھ کمرے سے نکلی تھیں۔ ویل ڈریس چہرے مہرے سے کھاتے پیتے گھر سے تعلق رکھنے والا ایک ادھیڑ عمر عورت اور مرد دروازے سے رافع کے ساتھ اندر آ رہے تھے۔ وہ کچھ متذبذب تھا۔ امی یہ کہہ رہے ہیں آپ سے ملنا ہے؟ وہ ماں کو دیکھتے ہی بولا تو پھپھو انہیں دیکھ کر وہیں ٹھٹک کر رک گئیں۔ آپ؟ وہ شاید انہیں پہچاننے کی کوشش کر رہی تھیں۔ مکرم بھائی ہیں نا آپ؟ وہ دبے دبے جوش بھرے لہجے میں بولی۔ کورس، دیکھا عالیہ بیگم، بھابھی جان نے کیسے پہچانا مجھے؟ وہ آدمی خوش ہو کر آگے بڑھا، اتنے عرصے بعد ہماری یاد کیسے آ گئی آپ کو؟ وہ شکایتی انداز میں بولی جس سے محبت کا عنصر نمایاں تھا۔ آپ مجھے بھولے ہی کب تھے جو یاد آتے۔ اس کی بیوی ان سے گلے مل رہی تھی۔ آئیے اندر چل کر بیٹھیں۔ پھپھو انہیں لیے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئیں تو رافع نے ایک سرسری نظر اس کے ملگجے حلیے پر ڈالی۔ تم تیار ہو جاؤ، میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر بولا، جب میری مرضی ہوگی میں خود چلی جاؤں گی، آپ کو زحمت فرمانے کی ضرورت نہیں۔ وہ جھلس کر بولی اور پلٹ کر اندر جانے لگی۔ اوکے، جیسے تمہاری مرضی، لیکن اب پلیز تھوڑا سا فیور، اس بیچارے گھر کے ساتھ مہمان آئے ہیں، چائے بنا دو۔ روشی تو شاید سو رہی ہے، اگر تمہیں زحمت نہ ہو تو۔ وہ تیزی سے بولا تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک ثانیے کو سوچنے کے بعد وہ کچن کی طرف مڑ گئی تو رافع ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ بھابھی جان، میں داد دیتا ہوں آپ کی ہمت کو جو آپ اس شخص کے ساتھ ابھی تک نبھا رہی ہیں۔ مجھے یہ سب کچھ کہنا تو نہیں چاہیے کہ اس گھر کے مجھ پر بڑے احسان ہیں۔ والدین ایک حادثے میں موت کے بعد جب سب رشتہ داروں نے مجھے لاوارث سمجھ کر منہ پھیر لیا تو آپ کی ساس بہشتیں خالہ جان نے مجھے اپنے بیٹے کی طرح سینے سے لگا لیا۔ انہوں نے واقعی کسی ماں کی طرح میرا خیال رکھا، میری ادھوری تعلیم مکمل کرائی، ہر معاملے میں مجھے آفتاب کے برابر رکھا۔ پتہ نہیں یہ احساس ممنونیت تھا یا ان کے احسانوں کا بار کہ میں بہت جلد اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا اور آفتاب اچھی صورت کے زوم میں اسے محنت کی راہ سے بھٹکا دیا۔ اس کے دماغ میں شروع سے ہی یہ کیڑا تھا کہ اللہ نے اسے اچھی صورت دی ہے تو اچھی قسمت بھی اس کا حق ہے۔ اس نظریے پر یقین کے تحت تو اس نے آپ سے شادی کی اور دیکھیں ایسی ہیرا سی نیک صفت بیوی پانے کے بعد بھی اس کی ذہنیت نہیں بدلی۔ 3 بار میں نے اسے کاروبار کے لیے کینیڈا سے رقم بھیجی۔ اس وقت میرا مقصد کسی احسان کو جتانا نہیں بلکہ اس کی فطرت کے اس رخ کو دکھانا ہے جو اس کی قسمت بناتا رہا ہے۔ فطرت ہی تو انسان کی قسمت بناتی ہے، جیسے اس کی فطرت ہوتی ہے ویسی اس کی قسمت بنتی ہے۔ میرا تو اس پر ایمان ہے، پھر جو گھٹیا الزامات اس نے آپ پر لگائے ہیں، آپ کی ہمت اور صبر کی تعریف کے سوا اور کیا کہہ سکتا ہوں۔ یہ کون ہے؟ جب وہ چائے لے کر اندر داخل ہوئی تو وہ شخص بڑے مگن انداز میں پھپھو سے گفتگو کر رہا تھا۔ اس کی بیوی اور رافع خاموش بیٹھے سن رہے تھے۔ جیسے ہی بیا نے چائے ان کے آگے رکھی تو وہ چونکے۔
کہ میری بہو ہے، میری بھتیجی ہے وہاب بھائی کی بیٹی۔ پھپھو نے بڑے فخر سے اس کا تعارف کروایا تو اس شخص کے چہرے پر بڑی خوبصورت سی مسکراہٹ آ گئی۔ ماشاءاللہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے، تو گویا آپ کا اپنے بھائیوں سے ملاپ ہو گیا، ویری گڈ۔ لگتا تھا وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ نہیں، بس وہ پھر شرمسار سی ہو گئیں، کچھ صورت ایسی بن گئی کہ شادی کرنا پڑی۔ آپ چائے لینا، ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ بیٹا ادھر آ کر بیٹھو اپنی آنٹی کے پاس۔ شاید اس نے پھپھو کی بات سنی نہیں تھی یا سن کر انسنی کر دی تھی۔ بہت عرصے بعد اس بار آپ کا چکر لگا ہے۔ وہ پھپھو کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ جی بالکل، اصل میں بچے بڑے ہو جائیں تو ذمہ داریاں بھی بڑی ہو جاتی ہیں۔ بڑا تو ماشاءاللہ ڈاکٹر بن کر ہاؤس جاب کر رہا ہے اور چھوٹا ابھی MBA کے فرسٹ ایئر میں ہے۔ عالیہ کے بھانجے کی شادی تھی، اس پر آئے تھے۔ اصل میں پاکستان تو تب آئیں جب ادھر اپنے قریبی عزیز ہوں۔ عالیہ کی صرف یہی بہن ہے اور میرا تو آپ لوگوں کے سوا کوئی بھی نہیں۔ اس بار البتہ 2 مقاصد تھے ہمارے ادھر آنے کے، ایک تو شادی میں شرکت اور دوسرا مقصد عالیہ ہی آپ کو بتائے گی۔ میرے چائے واقعی ٹھنڈی نہ ہو جائے، وہ مسکراتے ہوئے کپ اٹھا کر بولے تو ان کی بیوی بھی مسکرانے لگی۔ بھابی جان، انہیں سسپینس پیدا کرنے کا ویسے ہی بڑا شوق ہے، ایسی کوئی خاص بات نہیں، وہ مسکراتے ہوئے بولی تو انہوں نے سر ہلا دیا۔ جب ہم آخری دفعہ آئے تھے تو رافع فرسٹ ایئر میں تھا اور اب ماشاءاللہ شادی شدہ۔ آپ نے ہمیں اس کی شادی میں بھی انوائٹ نہیں کیا، بڑے افسوس کی بات ہے۔ مکرم صاحب شاید زیادہ دیر چپ نہیں رہ سکتے تھے، چائے کا گھونٹ بھر کر بولے، یہ کی نا اپنے کام کی بات، یہ بھی میں کہنے والی تھی۔ ان کی بیگم فوراً بولی تو پھپھو نے ایک چور نظر پاس بیٹھی بیا پر ڈالی۔ بس سب کچھ اچانک ہی طے ہوا، سادگی سے نکاح کرنا پڑا، رافع کے ایگزامز کی وجہ سے کچھ۔ وہ دونوں ہاتھ رگڑتے ہوئے چپ ہو گئیں۔ روشی کہاں ہے؟ اب تو وہ بڑی ہو گئی ہوگی، کون سی کلاس میں ہے؟ مکرم صاحب کو جیسے کچھ یاد آیا۔ جی پریویس میں۔ رافع نے آہستگی سے جواب دیا۔ ماشاءاللہ، وقت کتنی تیزی سے گزرتا ہے، وہ سر ہلا کر بولے۔ رافع، پھپھو کچھ کہتے کہتے رک گئیں۔ بیا تم جا کر روشی کو تو لے آؤ، وہ اس سے بولی تو وہ اٹھ کر باہر جانے لگی۔ بھابی جان، ہم آئے بھی اصل میں اسی لیے ہیں، محتشم کو تو آپ نے دیکھ رکھا ہے، اب خیر سے ہاؤس جاب کر رہا ہے، اس کے سلسلے میں ہم پاکستان آئے تھے اور سچی بات ہے کہ ہم دونوں گھر سے آپ کی بیٹی کے رشتے کے لیے نیت بنا کر چلے تھے، صرف شادی کے ہنگامے سرد پڑنے کا انتظار کر رہے تھے۔ موئز کا رشتہ تو عالیہ کی چھوٹی بھانجی کے ساتھ طے ہے، محتشم کے لیے ہم آپ کے آگے دامن پھیلانے آئے ہیں۔ مکرم صاحب کی بات تھی یا کوئی بجلی کا کوندا، ایک پل کو دونوں ماں بیٹا حق تک انہیں دیکھتے رہ گئے۔ بیا کے قدم بھی جیسے دروازے کی چوکھٹ میں گڑ گئے۔ میرا تو صرف ایک نظریہ ہے، بیٹوں کی شادی کے سلسلے میں لڑکی پسند کرتے وقت لڑکی کو تو نہ دیکھو، اس کی زمین یعنی اس کی ماں کو دیکھو، اور آپ کی ساری زندگی ہمارے سامنے ہے۔ ہمیں یقین ہے روشی بھی یقیناً آپ کا عکس ہوگی اور تربیت کرنے والے آپ کے ہاتھ۔ ویسے محتشم بھی ہمارے ساتھ آیا ہے، ہم اسے بھی لانا چاہ رہے تھے، پھر سوچا پہلے خود بات کر آئے، ہو سکتا ہے آپ نے کہیں معاملہ طے نہ کر دیا ہو۔ عالیہ بیگم کہہ رہی تھی اور سعدیہ بیگم کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ روئیں یا ہنسے۔ رافع کی طرف دیکھا تو وہ بھی انہی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آپ چپ ہیں بھابی جان، کہیں ہم نے دیر تو نہیں کر دی؟ یہ میری خواہش تھی کہ میرے بیٹوں کا رشتہ اس زمین سے قائم رہے۔ مکرم صاحب قدرے بے چین ہو کر بولے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کہوں، پہلے آپ روشی کو تو دیکھ لیں، ہو سکتا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے بھابی جان، اگر ایسی بات ہوتی تو ہم لڑکی دیکھنے سے پہلے بات ہرگز نہ کرتے، اور خدا نخواستہ کوئی باپ اپنی بیٹی کو پسند یا ناپسند کرنے کی نظر سے بھی دیکھتا ہے بھلا۔ آپ اپنی کہیں، میں کیا کہوں، میں کس قابل ہوں کہ کچھ کہہ بھی نہ سکوں؟ ساری زندگی کسی چونٹی کی طرح زمین سے لگے لگے گزار دی، اس کے باوجود آفتاب نے مجھے کبھی سر اٹھا کر جینے کی بات کرنے کی اجازت نہ دی، اور اب بیٹی کے معاملے میں وہ ایک دم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کیا ہوا بھابی جان، کہیں آفتاب نے روشی کی بات کہیں طے تو نہیں کر دی؟ مکرم فوراً بولے تو انہوں نے روتے ہوئے سر ہلا دیا اور پھر آہستہ آہستہ ساری بات بتانے لگیں۔ او میرے خدا، کہتے ہیں وقت کے ساتھ بڑے بڑے ترم خان بدل جاتے ہیں، اور بیٹی کا باپ بن کر تو چٹان جیسا آدمی بھی بھربھری ریت بن جاتا ہے، اور اس میں ذرا سی بھی تبدیلی نہیں آئی۔ میں نے یہ 6-7 سال اسی لیے اللہ تعلقی اختیار کیے رکھی کہ اسے میرا خیال آئے گا، مگر اسے جب بھی خیال آیا ادھار اور پیسوں کے لیے ہی آیا۔ آخری بار میں نے انکار کر دیا تو اس نے فون پر ہی ہر تعلق توڑ دیا۔ میرا اپنا تو کوئی ہے نہیں، اسی کو سب کچھ سمجھتا تھا۔ اللہ بخشے خالہ جان سارا وقت یہی کہتی رہتی تھی کہ میرے 2 بیٹے ہیں، مکرم آفتاب
بڑا بیوقوف ہے، نادان اور ضدی۔ تو عقل مند ہے، سیانہ اور سمجھدار، اس کا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا، ورنہ یہ نادانی میں کوئی بڑا نقصان کر بیٹھے گا۔ اور اپنی موت سے پہلے تو انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ آفتاب سے اب مجھے کوئی امید نہیں رہی، تو سعدیہ اور اس کے بچوں کا خیال رکھنا، ان پر کبھی کٹھنائی اس کی وجہ سے آئے تو ان کی مدد کو پہنچنے میں دیر نہ کرنا۔ اگرچہ بھابھی جان آپ نے مجھے مدد کے لیے پکارا نہیں کبھی بھی کسی مشکل میں، اس کے باوجود میں ہمیشہ خود کو خالہ جان سے کیے وعدے کا پابند سمجھتا ہوں، اور اب اس موقع پر اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے وقت پر بھیج دیا۔ آپ کیا کہتی ہیں؟ وہ کہتے کہتے رک کر پوچھنے لگے۔ باپ کی اجازت کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، عالیہ آہستگی سے بولی۔ ایسے شخص کو باپ کہنا بھی اس رتبے کی توہین ہے جو بیٹی کو جوئے میں ہار دے۔ اس لت نے اس کی پوری زندگی تباہ کر دی، اب یہ اپنے بچوں کو بھی تباہ کرنا چاہتا ہے، اور ہم چپ چاپ تماشا دیکھتے رہیں۔ مکرم صاحب جوش میں بولے، میری بچی عادی نہیں رہی، پہلے تو بے جوڑ رشتے کا غم، اور جب اسے پتہ چلا کہ باپ نے پیسوں کے عوض اپنا قرض معاف کروانے کے عوض اس کا رشتہ طے کیا ہے، تو وہ جیسے قبر میں اتر گئی ہے، کسی مردے کی طرح پڑی ہے۔ میں ماں ہو کر کچھ نہیں کر سکتی، کچھ بھی نہیں۔ وہ ایک بار پھر رونے لگی۔ اب ایسا نہیں ہوگا، میں آ گیا ہوں، فکر نہ کریں آپ۔ تم کون ہوتے ہو میری اولاد کے بارے میں فیصلہ کرنے والے؟ میں اپنی بیٹی کی زندگی کا فیصلہ خود کروں گا۔ تم کیا لگتے ہو جو مامے بن کر آ گئے ہو؟ اور کون ہے وہ گالی جس نے نکاح کی چیزیں واپس کی ہیں؟ میں آج سب کو دیکھ لوں گا، نکاح ہوگا اور آج ہی ہوگا۔ آفتاب زبیری اندر داخل ہوئے، غصے میں کف اڑاتے چنگھاڑتے ہوئے سب کو ایک پل کو ساکت کر گئے۔ میں نے کیا تھا سامان واپس، کیا کر لیں گے بولے؟ رافع جوش میں بھر کر اٹھا اور باپ کے سامنے تن کر کھڑا ہو گیا۔ تو تیری تو گالی! انہوں نے اسے تھپڑ مارتے ہوئے جیسے ہی اس کا گریبان کھینچا، رافع نے انہیں زور سے دھکا دیا۔ رافع! پھپھو اسے پکڑنے کو اٹھیں اور تیورا کر رستے میں ہی گر گئیں۔ دونوں باپ بیٹا ان کے گرتے وجود سے بے نیاز گتم گتا ہو چکے تھے۔ ہر طرف ایک گھمبیر سناٹا تھا، ایک جامد چپ، گھر کے در و دیوار سے لے کر گھر کے مکینوں تک پرچھائی ہوئی، ایسی چپ جو گونگی نہیں ہوتی۔ بہت سارے طوفان اس میں سانس لے رہے ہوتے ہیں۔ اس چپ سے ایسی گھٹن ہو رہی تھی کہ کھل کر سانس بھی نہیں لیا جا رہا تھا۔ ایسی بھید بھری ایک چپ اس پر آ کر گزر چکی تھی، اور وہ جانتی تھی یہ سائیں سائیں کرتی چپ روشی کی اور اس کی گھر کے باقی مکینوں کی زندگی میں کوئی زلزلہ لانے والی ہے۔ مگر کمال بات یہ تھی کہ ابیا کو اس چپ سے خوف نہیں آ رہا تھا، نہ اس کا دل غمگین تھا، نہ پریشان، نہ ہراساں، بس اسے وحشت ہو رہی تھی، کوفت اور کسی حد تک بیزاری بھی۔ اس کی زندگی میں جتنا بڑا تلاطم آ چکا تھا، جتنی بڑی تباہی آنی تھی آ چکی تھی، اب گرد و پیش میں آنے والا کوئی بھی طوفان اسے اس سے زیادہ تباہ نہیں کر سکتا تھا۔ اور یوں بھی نہ جانے کیوں اس گھر کے افراد کو گنتے ہوئے وہ اس گنتی میں تو آتی نہیں تھی، مگر وہ شعوری لاشعوری طور پر خود کو ان سے منسلک نہیں کر پاتی تھی۔ شاید اسی لیے ان کی تکلیف اور دکھ اس کے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتے تھے۔ روشی نے اس کا اتنے دن بہت خیال رکھا تھا، اس سے بے حد چاہت و الفت کا اظہار کرتی، مگر ابیا کے دل میں اس کے لیے کوئی بھی خاص نرم گوشہ پیدا نہیں ہو سکا تھا۔ اس کٹھن وقت میں روشی کی جذباتی زندگی میں کیسا طوفان آ رہا تھا، اسے اس کی تکلیف کا رتی برابر احساس نہیں ہو رہا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے سامنے ٹی وی پر کوئی ٹریجک اسٹوری چل رہی ہے، اور روشی اس کا ایک کردار ہے جس سے ایک ناظر کی حیثیت سے اسے کچھ خاص ہمدردی محسوس نہیں ہو رہی تھی، بلکہ الٹا وہ اس سے چھپتی پھر رہی تھی، دیکھے جانے پر نظریں چرا لیتی کہ اسے کسی کو تسلی دینا نہیں آتی تھی، یا شاید روشی میں اسے اپنا گزرا ہوا کل پھوڑی کی رہتا، چبھتا کوئی دکھائی دیتا پڑتا تھا، اور وہ نظر بھر اپنے اس تکلیف دہ کل کو نہیں دیکھنا چاہتی تھی، وہ کل جس نے اسے کسی ناسور کی طرح خود سے الگ کر کے اس کانٹوں بھری زندگی میں پھینک دیا تھا۔ ہر دن ہر پل ایک کانٹا اس ناسور میں چبھتا اور اس کی تکلیف کو کئی گنا بڑھا دیتا۔ یہی کانٹے تو اسے اپنا منحوس کل بھولنے نہیں دیتے تھے۔ پھپھو کی حالت سے اس کے دل کو کچھ دکھ ہو رہا تھا، وہ خود بھی اس گھر سے منسلک سمجھتی تو پھپھو کے حوالے سے اس کٹھور، ظالم اور بے حس رافع سے اپنے ٹھوس رشتے کا خیال تو اسے بہت کم آتا تھا، بلکہ وہ تو اسے اپنے گھر میں کوئی پرانا دشمن دکھتا تھا، جسے دیکھتے ہی اس کے دل میں دکھ کے جوار بھاٹے اٹھنے لگتے اور اپنی تضحیک اور بے وقتی کا احساس دو چند ہو جاتا۔ رافع پر نظر پڑتے ہی اسے دریافت کو کھو دینے کا احساس اور بھی شدت سے ہونے لگتا، اور اس کے ساتھ ہی اپنی بدقسمتی کا
اور آج ابھی کچھ دیر پہلے تک جو کچھ ہوا اس کے بعد تو اسے رافع سے گھن آنے لگی تھی۔ ایک لوور مڈل کلاس کا گالیاں بکتا بھڑکتا جذباتی گواہ شخص، اور وہ ساری زندگی اس کے ساتھ گزارے گی۔ نیور۔ جتنا تقدیر نے میرے ساتھ کھیلنا تھا کھیل لیا، اب میں مزید خود کو بے قیمت نہیں ہونے دوں گی، وہ بھی محض اس شخص کے ساتھ جس کی ذہنیت اس قدر سطحی اور گھٹیا ہے، اسے اپنے شخصی وقار اور گرتے رویے کا ذرا بھی خیال نہیں، تو وہ میرے جذبات کا کیا خیال کرے گا؟ یہ روشی والا معاملہ کسی کروٹ بیٹھے تو یقیناً آج یا کل میں ہو جائے گا، تو مجھے اپنے بارے میں حتمی فیصلہ کر لینا ہے، آر یا پار، بلکہ پار ہی پار، کہ مجھے ادھر رہنا ہی نہیں۔ اگر انصاری ہاؤس میں میری جگہ نہیں تو بھی یہ دنیا ختم تو نہیں ہو گئی۔ اسے یوں ہی خود سے الجھتے سوچوں کا تانا بانا بنتے نہ جانے کتنا وقت بیت گیا۔ ان دونوں باپ بیٹے کی لڑائی کو ان بیچارے مہمانوں نے بصد منت ختم کیا تھا۔ آفتاب زبیری تو اپنی فطرت کے عین مطابق کر رہے تھے، اور یہ رافع، اسے تو اتنے مینرز آنے چاہیے تھے کہ مہمانوں کی موجودگی میں کیسے خود پر کنٹرول کرتے ہیں۔ وہ بیچارے نیکی کرنے آئے تھے، اب تو اس شاندار خیال کو دل میں بھی نہیں لائیں گے کہ ایسے نیچ لوگوں کی بیٹی کو اپنی بہو بنائیں۔ یہ تو میرے گھر والوں کا پاگل پن تھا، ان کی خود غرضی اور بے حسی کی انتہا، جو انہوں نے مجھے اس گھڑے میں دھکیل دیا، ورنہ یہاں تو کوئی سمجھدار انسان آنا بھی گوارا نہ کرے۔ ایک لحاظ سے تو تایا جی نے ساری زندگی ان لوگوں کے ساتھ جو سلوک کیا وہ بالکل صحیح تھا، یہ ہیں ہی اس قابل۔ ممی آپ تو کچھ سوچ لیتی، تایا جی کے فیصلے کے سامنے ذرا ہمت دکھا کر ڈٹ جاتی تو وہ کیا کر لیتے؟ زبردستی تو مجھے اس گوار کے پلے نہیں باندھ سکتے تھے، 4 دن ناراض رہتے یا پھر خود ہی من جاتے، یہ نہ بھی مانتے، کم از کم میں تو بے وقت ہونے سے بچ جاتی۔ دنیا میں ایک آخری شخص یہ رافع ہی تو نہ بچا تھا، اس کی ہر سوچ کا آخری سرا رافع پر آ کر رک جاتا۔ اور اس کے دل میں غصے اور نفرت کے ابال سے اٹھنے لگتے۔ اس نے ایک بار ایک پل کے لیے بھی نہیں سوچا کہ اگر وہ رافع کی جگہ ہوتی تو ایسی سچویشن میں کیسے ریئیکٹ کرتی۔ اصل میں تو اسے روشی کی بربادی اور موقع کی نزاکت کا احساس ہی نہیں تھا، تو وہ کیا خود کو رافع کی جگہ رکھ کر سوچتی۔ ڈاکٹر پھپھو کو چیک کر کے اور سکون کا کوئی انجیکشن لگا کر چلا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد مہمان بھی رخصت ہوئے۔ اس کے بعد یہ خوفناک سناٹے سارے گھر پر طاری ہوئے۔ پتہ نہیں باقی بھی نیند کے انجیکشن لگوا کر سو گئے تھے کہ کہیں کوئی آواز یا آہٹ نہ تھی۔ آفتاب زبیری تو اسی وقت پھٹے ہونٹوں سے رستے خون کو صاف کرتے دھمکیاں دیتے بکتے جھکتے باہر چلے گئے تھے۔ وہ جاتے جاتے ایک بار پھر کہہ گئے تھے کہ نکاح 24 گھنٹوں کے اندر اندر ہوگا اور وہ کر رہیں گے۔ اچھا ہے ہو جائے، اس میلو ڈرامہ کا تو جان چھوٹے، وہ اکتا کر سوچتے ہوئے لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر میں شاید اس کی آنکھ لگ گئی تھی کہ وہ زوردار کھڑک سے گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ کمرے میں ملگجا اندھیرا پھیل چکا تھا، وہ بستر پر سکڑی سمٹی لیٹی تھی، اچھی خاصی ٹھنڈک بھی ہو چکی تھی۔ مٹیالے سے اندھیرے میں اسے ٹائم بھی ٹھیک سے نظر نہیں آیا۔ پتہ نہیں یہ آواز کیسی تھی، کچھ سوچتے ہوئے وہ آہستگی سے اٹھ کر باہر آ گئی۔ صحن میں شام اتر آئی تھی، شاید مغرب کی اذانیں ہو چکی تھیں یا ہونے والی تھیں، اسے ٹھیک سے پتہ نہیں چلا۔ صحن اور برآمدے کی کسی نے لائٹ نہیں جلائی تھی، اس نے دونوں لائٹیں آن کی۔ پھپھو کو دیکھوں آہستگی سے آگے بڑھی کہ کچن کے سامنے وہ ٹھٹک گئی۔ رافع چولہے کے آگے کھڑا ساس پین میں چمچ چلا رہا تھا۔ وہ اب سوچ میں پڑ گئی کہ آگے جائے یا کچن کا رخ کرے۔ ویسے تو وہ اپنے لیے چائے بنانے ہی نکلی تھی۔ تمہیں کچھ احساس ہے کسی کا؟ وہ شاید آگے ہی بڑھ جاتی اگر رافع کی تیز چبھتی ہوئی آواز اس کے قدم نہ جکڑ لیتی۔ ایک دم سے صبح والا چنگھاڑتا گتھم گتا ہوتا رافع نظر آیا۔ اس کا غصہ عود کر آیا۔ کیوں؟ کیا کیا ہے میں نے؟ وہ اس سے بھی زیادہ کٹیلی آواز میں کہتے ہوئے 2 قدم اندر بڑھ گئی اور ساس پین میں کسٹرڈ بنا رہا تھا۔ نہیں کچھ نہیں کیا تم نے، غلطی ہو گئی مجھ سے، وہ ایک دم لہجہ بدل کر پست آواز میں بولا۔ توبیہ کا جی چاہا اسے یہیں کھڑے خوب کھری کھری سنا ڈالے، اندر ابلتا سارا لاوا اس پر اگل دے، مگر وہ ایسا کچھ بھی نہ کر سکی۔ فقط ایک نفرت بھری بھونکاتی نگاہ اس پر ڈال کر پلٹنے لگی کہ وہ چمچ چھوڑ کر پلٹا اور اس کے کندھے تھام کر اپنی جانب موڑتے ہوئے گھورنے لگا۔ کیا سمجھتی ہو تم خود کو؟ وہ اپنے ہاتھ کی سخت انگلیاں اس کے کندھے میں کھبوتے ہوئے نظریں اس پر گاڑ کر بھینچی ہوئی آواز میں گرایا۔ ہو کیا تم؟ شٹ اپ، ڈونٹ ٹچ می۔ اس نے زور سے خود کو جھٹکا دیا اور اپنا آپ اس کی آہنی گرفت سے چھڑانا چاہا۔ رافع کا دوسرا ہاتھ اس کی گردن پر تھا۔ تمہارے خیال میں تمہارے اس پھیکے حسن کو چھونے کے لیے میں مرا جا رہا ہوں تو اپنے بھیجے سے یہ خوش فہمی نکال دو۔ تم اس خوبصورت بدن اور حسین چہرے کے اندر چھپی اصل میں کیا ہو یہ میں ابھی تو جانا ہوں، اور تمہیں جان لینے کے بعد شاید ہی کوئی عقل مند تمہیں پا لینے کی تمنا کرے، کم از کم میں تو ہرگز نہیں، وہ تمسخر بھرے لہجے میں بولا اور ایک جھٹکے سے اسے پرے دھکیل دیا۔ تم
خود کیا ہو؟ فرصت ملے تو جا کر ذرا آئینہ دیکھ لینا، اس میں تمہارے مسخ شدہ چٹکے ہوئے خد و خال یقیناً تمہیں تمہاری اوقات یاد دلائیں گے، تو تمہیں پتہ چلے گا کہ تم جیسا دو کوڑی کا گھٹیا انسان میری تمنا کرنے کا حق رکھتا ہے بھی کہ نہیں۔ سنا تم نے؟ تم اس سے پہلے کہ وہ جھپٹ کر اسے دو چار تھپڑ جڑ دیتا، وہ وہاں سے تقریباً بھاگتے ہوئے نکلی اور کمرے میں آتے ہی اس نے کمرے کا دروازہ بند کر کے چٹکنی چڑھا دی۔ اس کی سانسوں کا زیر و بم اس کے کنٹرول میں نہیں تھا، وہ دروازے کے پاس زمین پر بیٹھ کر بے اختیار رونے لگی۔